ہے زبان کی بھی حفاظت کرے انسان. اس کو اللہ رب العزت کے دین کی دعوت میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن کے پڑھنے میں استعمال کرے. اور کئی مرتبہ یہ زبان غیبت میں استعمال ہوتی ہے، لایانی میں استعمال ہوتی ہے، اور انسان کے لیے یہ پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے. ابوبکر صدیق عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ہر روز جسم کے اعضاء زبان سے یہ کہتے ہیں تو سنبھل کے رہنا، تیرے نہ سنبھلنے کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. ہے تو یہ زبان چھوٹی تھی، لیکن اس زبان سے جو جرم ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. کسی کو کمینہ کہہ دیا، کسی کو ذلیل کہہ دیا، کسی کو بے ایمان کہہ دیا. اب کہنا تو آسان، لیکن قیامت کے دن ان الفاظ کو پروو کرنا کتنا مشکل کام. اور غصے میں انسان ایسی بات نکال جاتا ہے منہ سے. چنانچہ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے تقوی کا اندازہ اس کی گفتگو سے ہوا کرتا ہے. حضرت علی عنہ فرماتے تھے المرء تحت لسانہ، کہ بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کوئی نہ بولے نہیں پتہ چلتا یہ عالم ہے یا جاہل ہے. جیسے ہی بولے گا فرمایا تم بات کرو پہچانے جاؤ گے. بات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے. تو اپنی زبان کا صحیح استعمال. ابو ریحان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے قدموں سے زیادہ زبان کو صحیح طرح استعمال کر لے، کہ زبان سے نقصان زیادہ ہوتا ہے انسان کا. اور آج یہ زبان ہی ہے جو سب سے زیادہ گناہ میں ملوث ہو رہی ہے. ادھر ادھر تعلقات، اور اوپر سے یہ سیل فون. یہ چھوٹا سا ایک ایسا اسلحہ ہے شیطان کا کہ انسان کی تاریخ میں شیطان کو اتنا نقصان دینے والا اسلحہ کبھی نہیں ملا تھا جو یہ سیل فون کی شکل میں آ گیا. میرے بس میں ہوتا تو میں تو سیل فون پکڑنا عورتوں کے لیے حرام ہی کر دیتا. کیا کروں، مجبور ہے. اتنا نقصان دہ ہے یہ سیل فون. استعمال بھی بعض لوگوں کو کرنا ضروری کہ بزنس کرنا ہوتا ہے، مگر شیطان اس کا غلط استعمال زیادہ کروا دیتا ہے. گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں، اور اب تو پھر اس کے لیے آسانیاں بھی ساری، کہ کسی عورت کو سیل فون خریدنا بھی نہیں پڑتا. بات کرنے والے سیل فون پہنچا دیتے ہیں، نمبر بھی مل گیا، سم بھی مل گئی، اور پھر کریڈٹ بھی اس کو نہیں ڈلوانا پڑتا، وہ بھی فون سے فون میں منتقل. بس اس کا کام ہوتا ہے کہ سیل فون کو چھپا کے ایسی جگہ رکھے کہ جہاں گھر کے لوگوں کو پتہ نہ چلے. اور جب گھر کے لوگ سو گئے، اب گھروں میں، کمروں میں بچیاں، عورتیں فون کر رہی ہیں. بہت زیادہ نقصان دہ. پہلے وقت میں غیر محرم عورت سے بات کرنا ہی ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا، موقع ہی نہیں ہوتا تھا. آج تو ٹیلی فون کی کمپنی لکھتی ہے بینر، کرو بات ساری رات. اور ریٹس بھی انہوں نے ایسے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ رات کے وقت ریٹ فری. کالج کا ایک نوجوان کہنے لگا 4-4 5-5 گھنٹے نوجوان لڑکے لڑکیاں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اس لیے آج کل اسکولوں کالجوں میں جب صبح کے وقت پروفیسر جاتے ہیں تو اکثر طلباء ان پہ اونگ طاری ہوتی ہے. تو اس سیل فون کی مصیبت سے بہت بچنے کی ضرورت ہے.